بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو یجوج مجوج کا واقعہ سناتی ہوں، لیکن واقعہ سنانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ذوالقرنین سکندر اللہ کے ایک نیک بندی اور بادشاہ تھے، جنہیں دنیا کے بڑے حصے میں بادشاہیت عطا کی گئی تھی۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا، جس کا مقصد آب حیات کو تلاش کرنا تھا، لیکن آپ اس میں ناکام رہے۔ آپ نے دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، جہاں آپ نے ایک غیر مہذب قوم کی مدد کی۔ تیسرا اور سب سے عجیب و غریب سفر شمال کی جانب تھا۔ اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا نام سدین تھا، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ یہاں کے لوگ آپ سے شکایت کرنے لگے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قوم آباد ہے جس کا نام یجوج مجوج ہے۔ یہ لوگ خوب فتنہ فساد مچاتے اور ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور ہماری مدد فرمائیں۔ محررین نے لکھا ہے کہ یجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ جنگجو اور وحشی ہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہار کے موسم میں یہ اپنے غاروں سے نکل کر کھیتیوں، فصلوں، سبزیوں، کیڑے مکوڑے، سانپ، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں اور ان کے شر سے بچائیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ مال دیں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ میری مدد کرو تاکہ ہم اس پہاڑ کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر سکیں۔ لہٰذا آپ نے وہاں زمین کھدوائی، جس میں تانبے اور سیسے کو پگھلا کر پہاڑ کی بلندی تک ایک دیوار کھڑی کر دی۔ یہ دیوار بہت ہی مضبوط تھی۔ اب یجوج مجوج دوسری طرف قید ہو گئے تھے۔ ان کا انسانی بستی کی طرف آنا ناممکن تھا۔ سب لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کا شکریہ ادا کیا تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ یہ سب وقتی ہے، جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ ہر چیز نے ایک دن فنا ہونا ہے، لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن توڑ دی جائے گی اور یجوج مجوج تم تک پہنچ جائیں گے۔ حدیث کے مطابق بیان کیا گیا ہے کہ یجوج مجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، لیکن وہ دن بھر محنت کر کے جب اس کو توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ باقی کی ہم کل صبح توڑیں گے۔ چنانچہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وہ صبح جاتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ اللہ کے حکم سے اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک اللہ کو حکم ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ دیوار خود بخود ہی توڑ دیں گے، کیونکہ جب وہ محنت کر کے تھک جائیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا کہ باقی کی ہم کل انشاءاللہ توڑیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی بدولت دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ہوگی جسے وہ توڑ کر آسانی سے باہر آ جائیں گے، اور باہر آ کر وہ دنیا میں فتنہ فساد برپا کریں گے، ہر طرف تباہی بربادی ہو کھا جائیں گے۔ اور جب ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا میرے رب ہمیں ان سے نجات فرما، تو اللہ ان کے گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دیں گے جس سے یہ سب مر جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے اونٹ جتنی گردنوں والے لمبے جانور ان کو اٹھا کر کہیں لے جائیں گے۔ وہ ان کو کہاں لے جائیں گے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ اللہ ہے جو ہر چیز کو جاننے پہ قادر ہے۔ اللہ کی ذات زمین کو دوبارہ حکم دے گی، زمین سے پھر فصلیں، اناج، پھل پھول اور دوبارہ وہی رونقیں ظاہر ہوں گی۔ وہ اللہ ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔